اگلی بات سمجھنے والی کیا ہے کہ اس قسم کے حالات جب پیش آ گئے تو اب فقط صبر شکر کر کے نہیں بیٹھنا، کیونکہ وہ گئے نا، میں اور آپ تو ابھی زندہ ہیں۔ وہ چلے گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے نا، لیکن میں اور آپ تو کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ میں اور آپ زندہ ہیں، وہ چلے گئے۔ تو گویا ان پر اگر بالفرض والمحال ہم کہہ دیں کہ عذاب تھا، وہ چلے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہم نے نہیں رہنا دنیا میں، ہم نے سوچ بچار نہیں کرنی، تو تجزیہ کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہے ان پر یہ حالات آئے تو کیوں، کل یہ حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس آزمائش اور عذاب اور پکڑ سے ڈرو جو تم پہ خاص لوگوں پہ نہیں آتی، جب آتی ہے تو پھر بہت ساروں کو بہا کے لے جاتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اگلی بات یہ سمجھیں کہ بعض گناہ، یعنی جتنی بھی آفات اور مصائب آتے ہیں اس کے پیچھے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض گناہ ہوتے ہیں انفرادی، میرا ذاتی گناہ، آپ کا ذاتی گناہ۔ بعض گناہ ہوتے ہیں اجتماعی، جو ملک، قوم، ملت کے اجتماعی گناہ ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جہاں تک تعلق ہے انفرادی گناہ کا، اس کا تو معاملہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی نیکی کر لی، اللہ گناہ مٹا دے گا۔ آپ نے توبہ کر لی، اللہ گناہ مٹا دے گا۔ صدقہ خیرات کیا، اللہ گناہ مٹا دے گا، وہ ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن جب من حیث القوم، اجتماعی طور پر گناہ عام ہو جاتے ہیں تو پھر اقبال نے کیا کہا تھا؟ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے۔ فطرت افراد یعنی فرد سے اغماض کیا معنی؟ آنکھیں بند کر چلو خیر ہے، لیکن کبھی نہیں کرتی ملت کے گناہوں کو معاف۔ لیکن جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں ان کی سزا پھر آ کر رہتی ہے۔ ہاں، اس میں پھر اللہ کے اپنے قانون ہیں کہ چاہے تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سب کو اس کے اندر لپیٹ دے۔ پھر کل قیامت میں کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا میں نیک اور بد سارے رگڑے میں آ گئے ہو، اب جاؤ آخرت میں، ہم تو ابھی معاملہ نمٹانا ہے، لہذا مجرم الگ ہو جاؤ، نیک صالح الگ ہو جاؤ۔ نیک صالحین کو جنت ملے گی، مجرمین جہنم میں پہنچیں گے۔ ایک قانون یہ ہے۔ ایک قانون اللہ اور بتاتا ہے، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم بچا بھی لیتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے تئیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ دنیا سے گناہ مٹے، اللہ کا نظام قائم ہو، جو اس فکر میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ ان کو معجزاتی طور پر بھی بچا لیتا ہے کہ جیسے اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا کہ نہیں بچایا۔ ابراہیم ارادہ کر کے نکلے کہ ہم نے ظلم، جبر، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے خلاف بغاوت کرنی ہے، اللہ کی علم توحید کو بلند کرنا ہے۔ آلات آئے، موت تک پہنچ گئے، اللہ نے کس طرح معجزاتی طور پر کہاں سے بچایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور پوری قوم بنی اسرائیل کو کیسے اللہ لہروں، بفری لہروں سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، بندوں کی اصلاح اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا تن من سب کچھ لگانے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر جیسے بھی حالات ہو اللہ بچنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ پھر مجھے اور آپ کو اب چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ توبہ کریں، دوسری بات یہ کہ اپنی نہیں بلکہ سب کی فکر کریں، کیونکہ عذاب اس پہ آیا تو ساتھ کام میرا بھی ہو جانا ہے۔ کیوں؟ حدیث ہے نا، وہ کشتی جا رہی ہے، دو منزلہ ہے، ایک منزل جو پانی کے اندر ہے، دوسری منزل اوپر ہے۔ اب اوپر والوں کو پانی چاہیے، وہ تو وہاں سے ڈول ڈال کے نکال لیتے ہیں، نیچے والوں کو پانی چاہیے، وہ اوپر والی منزل پہ جاتے ہیں، ان کے درمیان سے گزرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، وہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں، راستے میں کیچڑ کرتے ہیں، گراتے ہیں، تنگی ہے، مشکل ہے، ان کی باتیں ہیں۔ اب لہٰذا اب نیچے والوں میں ہمارے حکمرانوں جیسا کوئی بندہ تھا، اس نے کہا ایک کام کرو، ادھر نیچے ہی سوراخ کر لو۔ کیا کرو؟ ادھر نیچے ہی سوراخ کر لو، بجائے اوپر جانے کے، ان کی تانے باتیں سننے کے، نیچے سوراخ کرو، پانی نکال لیا کریں گے۔ اب یہ بات چل پڑی، 2/3 اکثریت نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ ہیں، آپ سوراخ کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر اوپر والوں نے نیچے آ کر ان کے بازو کو نہ پکڑا تو نیچے والے تو ڈوبیں گے، بچیں گے اوپر والے بھی نہیں۔ تو لہذا گناہگار تو جائیں گے تو ہماری بھی خیر پھر نہیں ہوگی، خیر ہم بھی گناہگاروں میں ہی ہیں تو پھر بیچارے نیک لوگ بھی چلے جائیں گے، صالح لوگ بھی چلے جائیں گے۔ تو لہذا ایک فکر پیدا کرنی ہے، اجتماعی سوچ پیدا کرنی ہے، اپنے سے، اپنے گھر سے، اپنی اولاد، اپنی آل عزیز و اقربا سے آغاز کرنا ہے۔
رجوع اللہ کی مہم چلانی ہے، توبہ کی مہم چلانی ہے۔ ان پر حالات آئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اللہ کے دشمن، ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے، وہ چلے گئے، ہم بچ گئے، کل ہمارا کیا ہوگا نہیں معلوم۔ عبرت حاصل کر لو، عبرت پکڑ لو، کیا وجہ؟ اسباب پر غور کرو، محرکات پر غور کرو، ہو کیا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا انفرادی گناہ میرے کسی بھی عمل سے اللہ معاف کر دے گا، بخشش فرما دے گا۔ اجتماعی جو گناہ ہوتے ہیں من حیث القوم، ان کی سزا مل کے رہتی ہے۔ مثال کے طور پر 14 اگست گزرا ہے، پاکستان بنا کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا فرمایا قائد اعظم نے؟ ایک ایسی سلطنت کہ جہاں پر اسلام کا نظام عدل قائم کیا جائے، اخوت اور بھائی چارے کا ایک مظاہرہ کیا جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ قائد اعظم نے کہا، اقبال کا ذہن سوچ کیا تھی؟ اقبال نے بھی یہی کہا، ایک ایسی ریاست خطہ، ایک ایسا خواب اس نے دیکھا، ایسی تصویر منظر کشی کی کہ جہاں پر قرآن کا نظام ہو، اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے، اللہ کی بغاوت نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، بلکہ رب کا دستور رب کی دھرتی پہ قائم کیا جائے۔ میں دور کیا جاؤں، ظاہر ہے ہمارے بڑے ہمارے حکمران ہوتے ہیں، ہمارے بڑی ہماری ریاست کے اندر حکومت ہوتی ہے۔ ریاست اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے۔ ریاست کیا ہے؟ میں اور آپ، یہ سارا خطہ ریاست ہے، اور اس کو چلانے والے کو حکومت کہتے ہیں۔ حکومت ریاست کو چلایا کرتی ہے، اور حکومت بڑی ہوتی ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، اور لوگ بھی حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اب 14 اگست کا دن آیا، ذہن کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ فکر کیا تھی؟ محمد الرسول اللہ۔ سوچ کیا تھی؟ رب کا نظام قائم ہو۔ لیکن کیا ہوا؟ مجرا ہوا۔ کیا ہوا؟ بے حیائی ہوئی۔ کیا ہوا؟ فحاشی ہوئی۔ کیا یہی تصور تھا قائد اعظم کا؟ کیا یہی تصور تھا اقبال کا کہ 10 لاکھ لوگوں کی جان دینے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے کفن بیچ کر یہ کھا جائیں، ہماری لاشوں پر یہ رقص کریں اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر لے کر آئیں؟ عوام نے پھر کیا کیا؟ وہی جو حکومت نے کیا، وہ باجے ہاتھوں میں لیے۔ کیا بچے، کیا نوجوان، کیا مرد، کیا عورتیں، وہ نکلے گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں چوراہوں میں اور روڈوں پر، اور وہ طوفان بدتمیزی بپا کیا، الحمان الحفیظ۔ اب یہ کیا ہے؟ پوری قوم مجموعی طور پر اللہ کے مجرم، اللہ کے باغی، بشمول حکمران ایک سزا تو بھگت بیٹھے۔ 25 سال کے بعد ہی مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ یہ کوڑا اللہ کے عذاب کا برسا۔ اب جو باقی رہ گیا اس کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ ہم تو جو گزارنی تھی گزار بیٹھے، آئندہ نسلوں کو ہم کون سا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا وہی پاکستان کہ جہاں پر لوڈ شیڈنگ کی تاریکیاں ہوں؟ کیا وہ پاکستان کہ جہاں پر گیس کے چولہے ٹھنڈے پڑے رہیں؟ کیا وہ پاکستان جہاں مظلوم عوام بلوں کو لے کر آگ لگانے پر مجبور ہو؟ کیا وہ پاکستان کہ جہاں پر مہنگائی کا عروج ہو، طوفان چلتا ہو؟ کیا وہ پاکستان جہاں عزت محفوظ نہ ہو؟ کیا وہ پاکستان کہ جہاں پر ہمارے نوجوان وہ بے بہرا ہو کر اپنی ماں بہنوں کے لٹیرے، ان کی عزتوں کے لٹیرے بن کے بیٹھ جائیں؟ کیا وہ پاکستان اپنی نسل کو دے کے جاننا چاہتے ہیں؟ پھر تو آپ کی مرضی ہے، لیکن نہیں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اپنی نسل کو تباہ کر کے جائے، برباد کر کے جائے۔ تو پھر یہ بربادی سے فلاح کا سفر کیسے ہوگا؟ تخریب سے تعمیر کا سفر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر شعور بیدار کرنا ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ رب کیا کہتا ہے، رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ آج کے حالات کو اگر قرآن پر پیش کریں، ملک پاکستان کا بننا، اس کے نظریات کو قرآن پر پیش کریں۔ 10واں پارہ اٹھائیں، سورہ توبہ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دیا، ہم صدقہ کریں گے، ہم صالحین بنیں گے۔ گویا ہم نے مانگا ملک پاکستان آیت کے پیرائے میں، ہم اللہ ہمیں فضل دے دے، ہم نیک بنیں گے، ہم صالح بنیں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ اقتدار دیتا ہے، اقیموا الصلاۃ، وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، پھر وہ دنیا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، پھر وہ دین اور شریعت اور اسلام کا نظام لاتے ہیں۔ ہم نے مانگا، بار بار مانگا، قربانیاں دے کر مانگا، لاشیں دے کر مانگا، عزتیں لٹوا کر مانگا، گھر بار چھوڑ کر مانگا، خطے اپنے علاقے